کئی مجلسوں میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ امام حسین ہمیں بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم ذرا سا بھٹک جائیں تو ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ایک جوان ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کا رہنے والا تھا، اور جاب بزنس کے سلسلے سے ایران کے باہر کہیں آذربائیجان یا کہیں چلا گیا۔ اس نے بہت ترقی کی، اس کا بزنس یا جو بھی کام تھا وہ بہت آگے بڑھ گیا، مالدار ہو گیا، پیسے والا ہو گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن وہ اس کے پیچھے پیچھے تو گیا، لیکن صرف اس لیے گیا کہ دیکھ کے دیکھیں امام حسین ہمارا کتنا خیال کرتے ہیں، یہ دیکھ کر کے آئے کہ اس کا گھر کہاں ہے، اس لیے نہیں کہ بدمعاشی کوئی کریں گے، اس لیے یہ گھر دیکھنے گیا کہ وہ واپس جب پلٹ کے آیا تو اس نے اپنے دوستوں سے اپنی یہ بات دل کے رکھی کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھے انداز میں تم لوگ جاؤ اور اس کے باپ سے بات کرو اور میرے رشتے کی بات کرو۔ اب اس کے دوست گئے، اور جانے کے بعد میں بہت جلدی اس لیے کہ وقت کا ہے، گئے تو جب بات ہوئی تو اس نے کہا سب کچھ تو ٹھیک ہے، لڑکا اچھا ہے، دیکھنے میں، شکل میں، صورت میں، پیسے میں، ہر لحاظ سے اچھا ہے، مگر بس ایک معاملہ گڑبڑ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس لیے کہ ہم تو کرسچن ہیں اور یہ ہے مسلمان، ہم کرسچن یہ مسلمان، لہذا ایک شرط پہ شادی ہوگی۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس لڑکے سے یہ کہا جائے کہ وہ بھی کیا ہو جائے، ہمارے مذہب پہ آ جائے۔ یہ جو محبت ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، انسان نہ جانے کتنے واقعات آپ بھی سنا کرتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، اس لڑکے نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیجئے۔ دیکھیے جب کبھی بھی کچھ نیک ارادہ ہو تو بہت زیادہ مہلت نہیں مانگنی چاہیے، کچھ ایسا فیصلہ کرنا ہو کہ بس حق اور باطل کیا ہے وہ فوراً کر لینا چاہیے۔ عمر سعد نے بھی موقع مانگا تھا، اگر اسی وقت کہہ دیتا کہ حسین کے معاملے میں ہم نہیں جائیں گے تو بات ہی ختم تھی، لیکن جب اس نے موقع مانگا شیطان نے ورگلایا، وسوسہ پیدا کیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ حسین کے سامنے آ کر کے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی موقع مانگا، اب اس نے وہی دیکھے شیطان اہل حدیث اہل کتاب ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے، اور ہمارے دل میں تو ہے محبت اہل بیت کی اور ہم تو شیعہ ہیں، اب بظاہر کہنے میں کیا جا رہا ہے۔ اب یہی سب دیکھیں شیطان کیسے کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلے دن جب آئے کہا ٹھیک ہے لیجیے صاحب، ان کی رسومات کی بنا پہ شادی ہوگی، کرسچن عیسائی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کس مہینے میں ہوئی، رجب میں ہوئی، شعبان میں ہوئی، ماہ رمضان، عید، خالی بقرعید، لیکن یہ نہیں معلوم، بس اتنا بتایا گیا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ تمام ہوا اور محرم کا چاند نمودار ہوا تو ایک مرتبہ اس جوان کے چہرے پہ بے چینی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ پہلی محرم گزری، رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، دوسری محرم گزری، تیسری محرم، اس لیے کہ جیسے ہم لوگ یہاں ہیں، جیسے آپ یہاں ہیں، اور اگر کہیں پردیس جانا ہو جائے یا کسی بنا پر کہیں اور جانا ہو جائے تو آپ جہاں بھی رہیں گے وہ سوچیں گے کہ آج پہلی محرم کو یہ ہوتا تھا اور چوتھی محرم کو یہ ہوتا تھا اور 10ویں محرم کو یہ ہوتا تھا اور یہ نظر کا اہتمام اور یہ یہاں سے علم نکالتا تھا، یہ تمام چیزیں۔ اب وہ جوان کچھ کر نہیں پا رہا، اس لیے کہ اس نے کیا اظہار کیا، میں بھی آپ کے مذہب کا ہوں، لہذا وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، جب 9 محرم کا دن گزر گیا اور رات آ گئی تو ایک مرتبہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور زوجہ روز پوچھ رہی ہے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، بتاتے کیوں نہیں، لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا۔ 9 محرم کی رات میں زوجہ سو گئی، لیکن یہ بیٹھا رہا، ایک بے اس نے خدا کی قسم، جو شیعہ ہوگا نا وہ سال بھر کتنا بھی گھومے پھرے جو بھی ہو، لیکن شب عاشور اور روز عاشور بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے بیٹھے بیٹھے چیخ ماری، کہا یا حسین۔ اب بیوی گھبرا کے اٹھ گئی، کیا ہوا تم کو، اس طرح سے کیوں آواز نکال رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو ایک بات تم کو بتاؤں، تمہیں معلوم ہے نا میں مسلمان ہوں؟ کہا ہاں معلوم ہے، لیکن تم تو ہمارے مذہب پہ آ گئے ہو نا۔ کہا دیکھو ہم مسلمانوں میں سے وہ مسلمان ہیں کہ ہم سب کچھ تو چھوڑ سکتے ہیں مگر امام حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اس کی بیوی نے کہا، محبت بہت تھی آپس میں، اس کی بیوی نے کہا اچھا کچھ تو بتاؤ، کیا مطلب امام حسین کیا؟
اب اس کا دل تو بھرا ہی ہوا تھا، بچپن سے جو مجلس سنا تھا، جو کچھ انہوں نے سنا تھا، وہ اپنے سامنے اپنی زوجہ کو بیٹھال کر کے بیان کر رہا، گویا یہ مجلس پڑھ رہا ہے اور اس کی زوجہ آج عزادار بنی ہوئی ہے۔ اب یہ مجلس پڑھ رہا یعنی سب بیان کر رہا کربلا کی، اور خود دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا جب بھی تم حسین کہتے ہو میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ یہ جو کان ہے نا، یہ دل تک پہنچتا ہے، یہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے۔ بس ایک مرتبہ دونوں شوہر زوجہ تھوڑی دیر تک انہوں نے سنایا، روئے اور اس کے بعد پھر لیٹ گئے، مگر شوہر جاگتا رہا۔ اتنے میں چوک کے زوجہ پھر سے اٹھی اور کہتی ہے کہ تم جو کہانی یعنی اپنے زبان میں جو تم داستان سنا رہے تھے، ذرا پھر سے سنانا کچھ۔ اب پھر سے اس نے مصائب پڑھنا شروع کیا، پھر سے زار و قطار رونے لگی۔ ایک مرتبہ شوہر نے کہا کہ کیا تم اپنے دل میں محبت پیدا کر رہی ہو، امام حسین کی محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنے دل میں امام حسین جو تم کہہ رہے ہو نا، واقعہ سنا رہے ہو، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک کڑیل جوان تھا اور ایک بھائی تھا، میں ایک بے چینی سی چھا رہی ہے۔ کہا دیکھو تم نے آج تک تمہارے گھر والوں نے جو کہا، گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا، بظاہر سب کچھ چھوڑ دیا، کیا تم ایک کہنا میرا مانو گے؟ کہا وہ کیا؟ کہا تم بھی حسینی شیعہ بن جاؤ۔ کہا لیکن مگر اب میرے والد سے نہیں بتانا، یعنی اظہار کر رہی ہاں میں ہوں، میں بننے کو تیار ہوں، مگر میرے گھر والوں سے نہیں بتانا۔ کہا نہیں بتائیں گے۔ شب عاشور ہے مگر خوشی تو نہیں کہیں گے، لیکن کتنا سکون ملا ہوگا کہ آج اس کا ہم سفر بھی شیعہ ہو گیا۔ مہینے گزرے، سال گزرے، چھپ چھپ کر کے آپس میں بات کرتے تھے، مصائب بیان کر کے گریا کر لیتے تھے۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا آخر یہ ہم کب تک چھپ چھپ کر کے اس طرح سے غم منائیں؟ ایک کام کرتے، بات بہت پہلے کی، ایک کام یہ کرتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، جو پراپرٹی اس کو بیچ لے کر کے پیسہ جمع کر لیتے ہیں، اور جو سامان ہو سکتا ہے لے کر کے دھیرے سے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ کہا اسی حسین کے حرم میں پاس کہیں رہ کر کے زیارت بھی کر لیں گے، وہیں جیسے یہاں ہم آئے خالی ہاتھ تھے تو یہاں ہم کام دھندا شروع کر دی، ویسے وہاں کچھ شروع کریں گے، اللہ نوازے گا۔ بیوی تیار ہو گئی، لیکن جب سب تیاری ہو گئی اور یہ ہوا کہ اب رات میں نکلیں گے، اس کی طبیعت خراب بیوی کی۔ اب جب بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تو گھر والوں کو بلانا پڑا۔ جب گھر والوں کو بلایا گیا تو گھر والے کرسچن، اب ادھر لے کے دوڑے ادھر لے کے دوڑے، لیکن حالت یہ ہوئی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ شوہر چاہتے ہوئے بھی نہ بتا پا رہا ہے، نہ کچھ کہہ پا رہا ہے، نہ یہ کہہ پا رہا ہے کہ بھائی اس طرح سے غسل دو، اس طرح سے کفن پہناؤ۔ انہوں نے اپنے رسومات کی بنا پر ایک تابوت بنایا، میں زیورات کے اس کو دفن کر دیا۔ یہ بہت پچھتایا، بہت ہی دل میں تڑپا، اور واپس جب آیا تو بہت دیر تک روتے روتے ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی۔ میں پھر بے چین ہوا اور اٹھا، اور اٹھنے کے بعد سوچنے لگا میں تو یہ میری بیوی شیعہ مذہب پہ آ گئی تھی، اس کو غسل دینا چاہیے، کم سے کم کفن تو پہنایا جائے۔ لہذا یہ سوچ کر کے اس محبت میں گیا اسی قبرستان میں، اور اسی قبر کو جلدی جلدی دیکھیے، جب قبر بالکل تیار ہو، پہلی رات ہو تو جلدی جلدی وہ یعنی کھود ہی جا سکتی ہے۔ اب اس نے جیسے ہی تابوت کھولا، کپڑا ہٹایا تو حیران، اب دیکھا وہ عورت نہیں بلکہ ایک داڑھی موچھ والا آدمی ہے۔ جلدی سے بند کیا، قبر دیکھا چاروں طرف کہ یہی قبر ہے، مگر یہ کیا ہوا ہے؟ اس میں تو میری زوجہ نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی آدمی ہے۔ لہذا گھر پہ آیا، رویا گریا کیا، سو گیا۔ خود خواب میں بنفس نفیس حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف۔ سنیے مولا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، بس عشق، اپنے عشق کے عروج، اپنے اس کو عروج دیجئے۔ خواب میں آ کر کے کہتے ہیں پریشان ہو؟ کہا مولا کیوں نہ پریشان، گیا تھا کہ زوجہ کا جنازہ، غسل و کفن کچھ تو کرتا، کفن ہی پہنا لیتا، نہیں ملی، مگر وہاں کوئی آدمی ہے۔ امام نے جانتے کیا کہا؟ کہ اچھا کیا تمہاری زوجہ کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ تو کہا ہاں مولا، وہ کیا، ہم دونوں آنا چاہتے تھے۔ تو کہا ہم نے تو بلا لیا کربلا۔ کہا مولا کربلا تو پھر وہ آدمی، کہا وہ ہمارے یہاں یعنی اس سرزمین پر دفن ہوا تھا ایک آدمی جو ہمارے کام کا نہیں تھا، لہذا اس کو ادھر کر دیا، تمہاری زوجہ کو ادھر بلا لیا ہم نے۔
اچھا دیکھیے خالی خواب ہوتا, آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا کہ آدمی کا چہرہ, تب تو ہوتا کہ بھائی خالی خواب دیکھا. لیجئے صاحب یہ تیاری تو تھی ہی, اب یہ نکل گیا کربلا. اب جب کربلا پہنچا تو پوچھا بھائی اس تاریخ میں یہ ہے ٹائم اور کوئی مرد یہاں انتقال ہوا ہے, کہاں قبر ہے, کہا یہ, کہا کھودو, کہا ارے کیسی بات کر رہے, حرام ہے. تو اس نے اپنا پورا خواب بتایا, کہا خالی خواب نہیں ہے, آنکھوں دیکھی بات ہے. اچھا جب خدا کچھ کروانا چاہتا ہے تو انتظام کرتا ہے. تو کہا ایسا ایک کام یہ کرتے, تم ایسی باتیں بتا رہے ہو تو رات ہونے دو تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو. اب یہ جلدی سے گیا, کیونکہ اب آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں نا, خالی خواب تو ہے نہیں. کچھ عورتوں کا انتظام کر لیا کہ غسل و کفن میں. اب جب قبر کھودی گئی اور جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا تو میں زیورات کی وہ زوجہ نظر آئی. کہا میں کہتا تھا نا میری زوجہ آئی ہے, میرے مولا حسین نے اسے بلا لیا. میں یہاں سے ایک بات میں کہوں, دل میں عشق حسین رکھو, دفن کہیں بھی ہو جاؤ, اگر عشق عروج پہ پہنچ جائے گا تو حسین بلا لیں گے. اور اس وقت کے غسل و کفن ہوا مگر زیور نکال لیے گئے. اس وقت کے جو مرجع تقلید تھے ان کے پاس یہ شخص گیا اور جانے کے بعد کہا ان زیورات کا میں کیا کروں. کہا ہوا کیا, کہا پھر اس نے پوری داستان سنائی. اس نے پوری داستان, عشق حسین ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے, صرف زندگی تک معاملہ نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.